حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم اور احادیث میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ ان کی بادشاہت اور زندگی کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ نسب اور ابتدائی زندگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند اور اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کم عمری ہی میں حکمت، دانائی اور فیصلہ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی۔ بادشاہت اور حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کو نبوت اور سلطنت دونوں عطا کیں۔ ان کی حکومت بہت وسیع تھی اور بنی اسرائیل پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظیم بادشاہت دی جس کی مثال نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ آپ کو جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی طاقت دی گئی۔ آپ کے لشکر میں انسان، جنات، پرندے اور جانور سب شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہوا پر قابو دیا جو آپ کے حکم سے تیز یا آہستہ چلتی تھی اور آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی۔ آپ کے حکم سے جنات بڑے بڑے محلات، مجسمے، حوض اور قلعے تیار کرتے تھے۔ اہم واقعات۔ چونٹی کا واقعہ۔ قرآن میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو کہا کہ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں جانوروں کی زبان سمجھنے کی توفیق دی۔ ہدہد اور ملکہ سبا۔ ایک مرتبہ آپ نے پرندوں کا معائنہ کیا تو ہدہد موجود نہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آیا اور بتایا کہ اس نے سبا یعنی یمن میں ایک قوم دیکھی ہے جو سورج کی عبادت کرتی ہے اور وہاں کی ایک عورت ملکہ بلقیس ان پر حکومت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے خط بھیجا اور ملکہ کو اللہ کی طرف بلایا۔ ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی، آپ کے معجزات دیکھے اور آخرکار اسلام قبول کر لیا۔ تخت بلقیس لانے کا معجزہ۔ جب ملکہ سبا آنے لگیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن آپ کے ایک عالم درباری آصف بن برکھیا نے اللہ کے نام سے دعا کی اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت سامنے حاضر ہو گیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ تھا۔ جنات پر قابو۔ آپ کے حکم سے جنات سمندر میں غوطہ لگاتے، قلعے اور عمارتیں بناتے اور بھاری بھرکم کام سرانجام دیتے۔ وفات۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں عبادت کے دوران ایک عصا پر ٹیک لگائے کھڑے ہوئے اور اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی۔ وہ طویل عرصہ ایسے ہی کھڑے رہے اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں اور کام کرتے رہے۔ جب عصا کو دیمک نے کھا لیا تو آپ کا جسم زمین پر گرا اور تب سب کو معلوم ہوا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ سبق اور پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال طاقت اور سلطنت عطا کی، لیکن آپ ہمیشہ عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی عبادت